اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال تعالی فی مقام آخر ولا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور وقال تعالی فی مقام آخر وما هذه الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میں نے موضوع بھی یہی رکھا تھا کہ موت کے اوپر آج بات کی جائے، جیسا ابھی اعلان بھی ہوا موت کے حوالے سے۔ آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے یا نہیں بھی جانتے ہیں تو میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں۔ کل جو ایک شخص فوت ہو گیا ہے جس کا نام تھا سید سلمان گیلانی۔ سید سلمان گیلانی جو کہ شاعر اسلام تھا اور شاعر ختم نبوت تھا۔ انہوں نے دفاع صحابہ اور ختم نبوت کے لیے مختلف پہلوؤں کے اوپر بہت بڑا کام کیا شاعری میں اور ہر محفل میں۔ ہم علماء کرام تو جو ہیں یا ہم سے بڑے جو علماء کرام ہیں وہ تو صرف دینی محفلوں میں کام کرتے ہیں، لیکن وہ شخص تھا تمام چینلوں کا زینت تھا، جیو والا، اسی طرح ایئر وائی جو ہے نا، جتنے بھی بڑے چینل ہیں، یعنی ان کا یہ ایک بہت ہی ان کے لیے ایک کرامت آدمی تھا۔ اور اسی طرح جتنے بھی یونیورسٹیاں کالج ہیں، اور بس ان یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پہنچنا ہی تھا، وہ پورا یونیورسٹیاں اور کالج تالیوں سے گونجتا تھا۔ جی غرض یہ ہے کہ یہ ہر محفل کا شاہ سوار آدمی تھا۔ جی میں 14 سال کی عمر سے اس شخص کو جانتا تھا کراچی سے، کیونکہ کراچی میں بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے اور ان جلسوں میں سب کو اس شخص کا انتظار ہوتا تھا کہ سید سلمان گیلانی آئے گا اور اپنے شعروں سے اور نظموں سے اور نعت اور حمدوں سے جو ہے نا محفل کو سجائے گا۔ بہت کمال کا شخص تھا۔ اس شخص نے یعنی اپنی ہی انداز میں، اپنی ہی ترتیب سے کالجوں کے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، ٹی وی چینلوں میں، مدارس میں، مسجد میں بیٹھ کے تو ہر بندہ دین کی بات کرتا ہے اور مسجد مدرسے کی بات کرتا ہے، سمجھ میں جی علماء کی بات کرتا ہے، لیکن اس شخص نے اپنے انداز میں اور اپنے ترتیب سے، اپنے الفاظ میں، یعنی علماء اور مدارس اور مساجد کا اور ختم نبوت کا ایسا دفاع کیا، چینلوں میں بیٹھ کے، کالج یونیورسٹیوں کے بڑے بڑے پروگراموں میں بیٹھ کر کہ بندہ یہ ہے کہ حیران دنگ رہ جاتا ہے۔ یہ جو ہم کو کہتے ہیں نا صوفی صاحب، تنزیہ صوفی صاحب، اس کے اوپر جو اس نے ایک نظم لکھی ہے کہ آپ جو تنزیہ صوفی صاحب کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو ہے کیا نام ہے، آپ دیکھیں تو جس بیڈ پہ آپ سوتے ہیں اور اس میں جو فارم ہے وہ بھی صوفی فارم، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بیڈ سے اوپر پنکھے کی طرف تو صوفی فین، سمجھ میں جی، آپ دیکھتے ہیں تو اپنے سرف صابن کی طرف تو صوفی سوپ، سمجھ میں آ جی، یعنی ہر جگہ اس صوفی لفظ کو اتنا اجاگر کیا اس نے، سمجھ میں آئے۔ پھر آخر میں لا کر جو اس کا ایک ترتیب ہوتا ہے مار کا وہ کرتا رہا۔ لیکن اس سید سلمان گیلانی کی 2 چیزیں آپ کو عرض کروں جو ایک کل اس کے منہ سے خود ہی بیڈ کے اوپر میں نے سنا ہے، جو کل بیڈ کے اوپر یعنی دل کا آپریشن ہوا تھا اس کا، یعنی وہ خود کہہ رہا ہے کہ جو اس کا الفاظ ہے کہ 50% ڈاکٹروں نے کہا کہ دل بہت کمزور ہے، اس کی آپریشن نہ کیا جائے، اور 50% ڈاکٹروں نے کہا کہ نہیں ہم کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی بعد میں کرنے کے بعد کہا کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ دل بہت کمزور تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میرا آپریشن ہوا تو 5 منٹ کے لیے میں دنیا سے مر چکا تھا، یعنی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ یہ شخص مر گیا ہے 5 منٹ کے لیے۔ مشنری نے بھی بتایا، جو مشنری میرے اوپر لگی تھی کہ میں مر گیا ہوں 5 منٹ کے لیے۔
سمجھ میں آیا جی. بعد میں انہوں نے مطلب میرے دل پہ مطلب دوبارہ یعنی انجیکشنوں کے واش کیا، جس سے 5 منٹ کے بعد دوبارہ میری زندگی بحال ہوئی. لیکن کہتے اب یہ جو 5 منٹ کا اندر جو میں نے دیکھا ہے اس کا الفاظ ہے، کبھی ویڈیو میں اگر نظر آئے تو سن لینا. کہتے میری روح پرواز کر گئی تھی، عالم ارواح میں چلی گئی تھی، جو کہ میں سارا منظر دیکھ رہا تھا. 5 منٹ جو میں مر گیا تھا، دنیا سے تو میں مر گیا تھا نا، لیکن جیسے میں نے کل کے موضوع میں کہا کہ انسان مرتا نہیں ہے، وہ منتقل ہو جاتا ہے. تو کہتا ہے میرے اس 5 منٹ کے لیے عالم ارواح کے اندر میری پرواز ہو گئی تھی، روح کا اندر پہنچ گیا تھا. تو کہتے میرے پلے میں، میرے جولی میں کوئی عمل میرے پاس نہیں تھا سوائے ختم نبوت کے دفاع کا. کہتے جیسے میں پہنچا وہاں پر تو کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے نعرے لگ گئے. روح عالم ارواح کے اندر سارے مطلب جتنے بھی روحیں تھی انہوں نے ایک ہی آواز میں یعنی ختم نبوت کے نعرے لگا دیے. ختم نبوت کے نعرے لگے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کہتے اس کے نعرے لگے اور میرا استقبال ہوا، اور 5 منٹ کے بعد میری آنکھ کھلی تو دیکھا میں دنیا میں تھا. سمجھ میں آیا جی. پھر مطلب کلام شلام ہوا، لوگوں سے بات چیت ہوئی، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر مر گیا. کیا ہو گیا؟ پھر مر کے دنیا کو مطلب الوداع کہا. تو یہاں مطلب ہمارے پاس جو سرمایہ ہے، ہمارے پاس جو سرمایہ ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے اور مشن طیبہ ہے. سمجھ میں آیا جی. کہ ہم نے مر جانا ہے، اس دنیا سے چلا جانا ہے، لیکن وہاں جب جائیں گے تو ہمارے پاس یہ مال دولت، یہ سارا کچھ، یہ کوئی کام نہیں آئے گا سوائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی اور سوائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کی. تو اب اس مشن کی مطلب ہم نے ہر لحاظ سے حفاظت کرنا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خوبصورت طریقہ لے کر آیا ہے، بات کو ادھر سے لے کے آؤ پھر یہیں آ جاتا ہے، ادھر سے لے کے آ جاؤ پھر یہیں آتا ہے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خوبصورت طریقہ دیا ہے، یعنی توحید کا پاک رہنا، بدعات سے پاک رہنا. سمجھ میں آیا جی. اور یہ خوبصورت زندگی ہے نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، حج کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، اور عفو و درگزر کی صورت میں، صبر و استقامت کی صورت میں، جو کہ مطلب اب وہ ساری چیزیں گینا نہیں جا سکتا ہے، لیکن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن یعنی اسوۂ حسن ہمارے قدم بقدم مطلب رہنمائی کرتا ہے. اور ہر موقع پر، ہر محل میں اس کی ضرورت پڑتی ہے. پڑتی نہیں پڑتی؟ یہی ابھی نکلنے لگیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، یہی ابھی نکلنے لگے. ابھی تو حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نماز ادا کیا، اب یہاں سے نکلیں گے مطلب بائیں پاؤں باہر نکالیں گے اور دعا پڑھیں گے، اللہم انی اسألک من فضلک. اب اگر باتھ روم کی طرف جانے لگیں گے، سمجھ میں آ جی، تو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ پھر بائیں پاؤں کو اندر کرو، اور اندر کرنے سے پہلے دعا پڑھو، اندر جا کے سنت کے مطابق بیٹھو، پھر نکلو گے تو پھر دعا پڑھو. پھر اسی طرح جو ہے کیا نام ہے، گھر میں جائیں گے تو حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ گھر میں اندر داخل ہوتے ہوئے گھر والوں کو کیا کریں؟ سلام کریں. یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے، ہمارے گھروں میں ناچاکیاں کس لیے ہیں، ہمارے گھروں میں بے سکونیاں کس لیے ہیں؟ کیونکہ ہم سب گھر میں سلام نہیں کرتے. میں بھی نہیں کرتا. ہم گھر میں سلام نہیں کرتے. سلام کا کیا فلسفہ ہے؟ سلام کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم گھر میں پہنچتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گویا کہ گھر والوں کو، گھر کے لیے ایک دعا دے رہے ہیں کہ تمہارے اوپر، گھر والوں کے اوپر سلامتی ہو اور رحمتیں ہو، برکتیں ہو. تو روز یا جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں گے اپنے گھر والوں کے لیے یہ دعا کریں گے تو بتاؤ ناچاکی آئے گی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. سمجھ میں آیا جی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر طریقے کے پیچھے خیر و برکت سے خالی نہیں. پھر اس کے بعد آپ گھر جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ گھر میں جو مطلب اللہ نے جو والدین، بہن بھائی اور جو ہے بیوی بچے، ہر ایک کے حقوق رکھے ہیں. سمجھ میں جی. جا کر کبھی بیوی کو گالیاں، کبھی مطلب بچے کو گالیاں، کبھی فلاں کو، تھندار بن کے گھر میں نہیں بیٹھنا ہے، اسلام کا حکم ہے. سمجھ میں آ جی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جو کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا ہو، اچھا ہو. سمجھ میں آ جی. تو ہر قدم میں بتانے کا میں ساری چیزیں بیان نہیں ہو سکتی، مطلب ہمارے ساتھ ہر وقت حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے یا نہیں بھائی؟
تو اسی طرح ختم نبوت کا دفاع ہے کہ لوگ آپ کو مسلمانی کی شکل میں قیدیانی ملیں گے، وہ اندر سے اپنے نظریات کی تبلیغ کریں گے، کیونکہ وہ بظاہر مطلب شو تو نہیں کر سکتے، کیونکہ سرکاری طور پر ان کو پر پابندی ہے، کافر قرار دیے گئے ہیں، سمجھ میں آئی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ختم نبوتیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ نعرہ لگانا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی نبی، یہ قرآن نے بھی کہا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی کہا ہے، اور یہی دفاع آپ کرتے رہیں گے اور یہی نظر، یہی عقیدہ آپ رکھتے رہیں گے۔ تو جیسے سلمان گیلانی نے کہا کہ میں جب 5 منٹ کے لیے مرا، میں عالم ارواح میں گیا تو میرے پاس اسی ختم نبوت کے عقیدے کے علاوہ کوئی اور چیز کام نہیں آئی، سمجھ میں آئی جی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو اب یہ ایک ایسا مشہور شخص تھا کہ دنیا کی ہر محفل کو اٹینڈ کیا اور دنیا کی ہر محفل اس کے لیے تالیاں بجاتی رہی اور سید سلمان گیلانی کی نعرے لگاتے رہے، لیکن اتنا مشہور شخص بھی آج ہم میں کتنے ملکوں کا سفر کیا اپنی شہرت کی وجہ سے، اور ہر ملک اس کے استقبال کرتا رہا، اور یہ نہیں کہ صرف عام و خاص، مطلب وزیر اعظم بھی اس کو بلاتا تھا، صدر بھی اس کو بلاتا تھا، یعنی دنیا کی ہر شخص اس شخص کو جانتا تھا، اور مطلب یہ ہے کہ ہر دنیا اس کی استقبال کرتا تھا، لیکن وہ بھی آج اس دنیا کو کیا الوداع کہہ دیا۔ تو لیکن آپ اس کے نیٹ پہ مطلب آپ اس کی لاش دیکھیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ مر گیا ہے، اتنا پرسکون چہرہ، مطلب مسکراتا چہرہ، سمجھ میں آ جی؟ تو غرض یہ ہے کہ اتنی شہرت کے ساتھ وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہ سکا، دنیا سے چلا گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور شیطان دھوکہ باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان ہے۔ کیا بھائی؟ یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، سمجھ میں آ جی؟ اور دوسری جگہ میں کیا فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولادیں جو ہیں نا جتنی، یہ دنیا کی خوبصورتی کے لیے ہے، سمجھ میں آ جی؟ اور ایک جگہ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے کیا ہے؟ آزمائش اور فتنہ ہے، سمجھ میں آ جی؟ اور ایک جگہ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ مال اور اولاد کی ہرس نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو، پھر عین الیقین وہاں سارا منظر دیکھو گے تو تمہارا کیا حال ہوگا، سمجھ میں آ جی؟ تو اس لیے اللہ کے حکموں سے ہم نے غافل نہیں رہنا ہے، اللہ کے حکموں سے ہم نے غافل نہیں رہنا ہے، اللہ کے حکموں کا ہر وقت کیا ہو رہا ہے؟ استحضار رکھنا ہے، ہر موقع محل میں، مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت میرے لیے اللہ کا کیا حکم ہے، اس وقت میرے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حکم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے، کہ میری زندگی میں بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نظر آ جائے، عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریں گے سید سلمان گیلانی کا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادوں میں سے تھے، اللہ ان کی درجات کو بلند فرمائے۔